علم جب آدمی بیان کرتا ہے تو وہ قال ہوتا ہے، زبان سے نکلے تو وہ قال ہے، اگر قلب سے نکلے تو وہ حال ہے۔ تو علم پہ اس امر کا بھی بڑا انحصار ہے کہ کیسا پھل دے گا، کہ وہ علم رکھا ہوا کہاں تھا، علم کی جگہ کیا تھی۔ کہ یہ علم صرف دماغ میں ہوتے ہیں، پڑھنے میں، سننے میں اور دماغ میں بس۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ اب اللہ پاک قرآن مجید میں، یہ انسانی کلام نہیں ہے کہ بلا وجہ اور بلا ضرورت ایسے مترادفات استعمال کرتا جائے، پھر الگ الگ چیزیں بیان کی ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہر چیز کا الگ الگ معنی، الگ الگ محل، الگ الگ اس کا مفہوم، الگ الگ اطلاق، الگ الگ اس کا ایک دائرہ۔ تو سمع والابصار، تو علم کچھ کان اور نگاہ سے متعلق ہے، اور قرآن مجید پھر فرماتا ہے کہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، سمجھتے نہیں۔ جیسے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم وسمعہم وابصارہم غشاوہ، الگ الگ اللہ پاک نے کیا نا۔ پردے کو سم و ابصار کے ساتھ، سم و بصر کے ساتھ جوڑا، اور مہر لگانا، بند سیل کر دینا، اس کو قلب کے ساتھ جوڑا، اور فہم، تدبر، تفکر، معرفت، اس کو قلب کے ساتھ جوڑا، سم و بصر کے ساتھ نہیں۔ سما کے ساتھ، عبرت، ہر چیز کے ساتھ آگے الگ الگ نتائج جوڑے ہیں۔ تو اگر علم ایک ایسی جگہ سے نکلا ہے، ایک ایسے شخص سے نکلا ہے اور ایسی جگہ سے نکلا ہے کہ اس کے پاس بھی وہ محفوظ تھا، سم و بصر کے بعد، سم و بصر تو دروازے ہیں، سم و بصر دروازے، ایسے یہ دروازہ ہے، تو دروازہ کسی چیز کے رکھنے کی جگہ تو نہیں ہے نا، داخل ہونے، خارج ہونے، گزرنے کی جگہ ہے۔ تو سم و بصر، کان سے سننا، آنکھوں سے پڑھنا، اساتذہ کی قول کو کان سے سننا اور کتب کو آنکھوں سے پڑھنا، یہ دروازے ہیں۔ اگر ان دروازوں سے گزر گیا تو اس نے کسی جگہ تو رکھا جانا ہے نا۔ اب دو جگہ ہیں، اگر وہ دماغ میں ٹھہرا رہا تو قال بنے گا، اگر صرف دماغ میں ٹھہرا رہا تو محض قال بنے گا، اگر اللہ نے اس کو دل میں، قلب میں ٹھہرا دیا تو حال بنے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھنا ہے کہ وہ علم محفوظ کہاں تھا، جاری کہاں سے ہوا۔ اگر تو دماغ سے نکلا تو وہ قال ہے، اور اگر وہ قلب اس کا مقام تھا تو قلب سے نکلے گا تو حال۔ تو علم کبھی محض قال ہوتا ہے، کبھی قال کے ساتھ حال ہوتا ہے۔ اب اس کا ایک آگے ریلیونس ہے، اس کا ایک، اور یہ بڑی اہم بات ہے، ایک کی بات دوسرے کے دل پہ اثر کرتی ہے اور ایک کی بات دل پہ اثر نہیں کرتی۔ یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ بڑا سادہ سا جواب ہے اور آپ کی سمجھ میں اتر جائے گا۔ ایک کی بات دل پہ تاثیر رکھتی ہے، دوسرے کی بات، ایک کی بات کسی کا حال بدلتی ہے، دوسرے کی نہیں۔ تو اس کا سادہ سا، میں نے اس پر غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جو بات دماغ سے نکلتی ہے وہ اگلے کے دماغ تک ہی جائے گی، دل تک نہیں جائے گی، اور جو کہنے والے کے دل سے نکلتی ہے وہ اگلے کے دل تک جائے گی۔ جہاں سے نکلی وہیں جا کے ٹھہرے گی، جہاں سے نکلی وہیں جا کے پہنچے۔ یہ تاثیر کا فرق ہے، آپ بات کو سمجھیں، یہ تاثیر کا فرق ہے۔ تو ایک علم تاثیر رکھتا ہے اور ایک نہیں رکھتا، اس لیے کہ جو علم مثلا میرے پاس اگر محفوظ تھا اور وہ دماغ کے جو خانے ہیں بس انہی میں ہی گھومتا تھا، وہ اگلے کے بھی دماغ کی گنجلکوں کو ہی جا کے سولو کرے گا اور اس کے دماغ کی پیچیدگیوں کو حل کرے گا، اور وہ دماغ میں ہی گھومے گا، چونکہ ادھر بھی دماغ میں ہی گھومتا تھا، دماغ سے نیچے اترا ہی نہیں تھا۔
تو الگ الگ اعضاء ہیں اور ہر عضو کا ایک اپنا نخرہ ہے، ہر عضو کا ایک اپنا نظام ہے۔ دماغ سے نکلی ہوئی بات اگلے کا دل قبول نہیں کرتا، دل کا تعلق دل سے ہے، دماغ کا تعلق دماغ سے ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ جو بات اگلے کہنے والے کے دماغ سے نکلی ہے اس کا ریسیو کرنے والا بھی دماغ ہے، اور جو کسی کے قلب کے چشمے سے دل سے نکلی ہے اس کو ریسیو کرنے والا بھی دل ہے۔ تو دل پہ اثر کرتا ہے، دماغ پہ اثر کرتا ہے۔ اس لیے دماغ کی بات محض قال ہوتی ہے اور دل کی بات حال ہوتی ہے، اور کامل علم اس وقت ہوتا ہے جس قال میں حال شامل ہے۔ اگر دونوں شامل نہیں ہیں تو علم ناقص رہتا ہے۔